My congratulations to Sahil and to the great success which I hope for Sahil. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الخالق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 خیریت سے ہے؟ جی 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 اللہ کا شکر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبد ال بھائی، میں جی 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 ممبئی سے بات کر رہا ہوں. جی 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 میں پہچان گیا. ارے واہ. ارے زینب کے کردن بول رہے ہیں. جی جی جی. جی 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 اچھا عبد ال بھائی، اصل میں میرے کچھ غیر مسلم دوست ہے، جی تو وہ کچھ سوال انہوں نے مجھ سے کیا جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے. جب میں اسلام کی دعوت دیا ان کو، جی تو انہوں نے کچھ سوال کیا مجھ سے، تو میں سوچا آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. آپ کو تو اچھا خاصا علم ہے، اسلام کی دعوت بھی نہیں دیتے ہیں نہیں آپ. ایسی بات نہیں تھی. میرے کو تو خیر بہت معمولی آدمی ہوں. میرے کو تو ہاں، لیکن خیر بات آپ ہے. اچھا پوچھیے اسلام آپ. کی دعوت کرتے رہتے ہیں نا. جی جی ماشاء اللہ. ہاں، تو بات یہ تھی عبدل بھائی کہ بخاری، مسلم اور کئی حدیثوں کی کتاب میں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جی اللہ جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں دنیا پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. اچھا. جی، یہ چیز آپ کو پتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا، پکارنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں. جی جی تہجد میں. جی، تہجد میں جی اللہ پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے. جی 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 جی، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا جی عبدل بھائی کہ دنیا جو ہے وہ تو گول ہے، اچھا. ٹھیک ہے، جی اور جہاں پہ پہلا یعنی تہجد کا وقت ہے جب اللہ نزول فرما رہا ہے، ہاں دوسرے حصے میں تو تہجد کا وقت ہے نہیں. اچھا. اب جیسے دنیا گھومتے جائے گی ویسے ویسے تہجد کا وقت جو ہے وہ شفٹ ہوتا جائے گا اچھا. ایریا وائز. ہاں تو اگر اللہ تہجد کے وقت میں نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پہ، تو جی 24 گھنٹے پھر اللہ جو ہے وہ پہلے آسمان پہ ہی رہ جائیں گے. پھر ساتویں آسمان پہ اوپر عرش کے اوپر جہاں اللہ مستوی ہے، تو وہ جا کیسے پائیں گے؟ کیونکہ 24 گھنٹہ تو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہی ہے. جی تو اب یہ لاجیکلی تو بالکل ایک دم صحیح سوال ہے. کہتے کہ تم لوگ جو ہے نا سب سے بیوقوف لوگ ہے مسلمان، کیونکہ ہوں تمہاری ہر بات جو تمہارا جو بھی کانسیپٹ ہے اسلام کا اللہ کو لے کر، وہ ہاں وہ محض بیوقوفی سے بھرا ہوا ہے، ان لاجیکل ہے، نان سینسیکل ہے. تو اب اس کو کیسے جواب دیا جائے عبدل وہ بھائی؟ اسلام کو جانتا نہیں ہے نا، اس لیے ایسی بات کر رہا ہے. نہ، اس نے باقاعدہ دلیل دی ہوئی ہے. ہاں باقاعدہ اس نے دلیل دی ہوئی ہے مجھے یہ والی حدیث کی، کہ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان میں جی تہجد کے وقت. تو آپ دیکھیں نا، اس نے جو لیکن لاجک ہم کو دیا ہے وہ ہاں بالکل درست ہے کہ 24 کلاک جو ہے کہیں نہ کہیں تہجد کا وقت شفٹ ہوتے جاتا ہے، ہاں کیونکہ ہاں دنیا گول ہے. جی. جی، تو اب اللہ اگر پہلے آسمان میں ہی رہ جائیں گے. لیکن اللہ تو ہر جگہ تہجد کا وقت ہے نا. اللہ تو ہر ساتوں جگہ نہیں آسمان پہ ہوتا ہے نا. ہوں گے نا. ہاں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں. نہیں نہیں اللہ تو ساتوں آسمان پہ ہوں گے نا. نہیں، لیکن وہی تو ہے نا، پھر کانٹرڈکشن ہو جائے گا نا اس بات کا. اگر اللہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور پھر اللہ یہ کہہ رہے کہ میں پہلے آسمان پہ آتا ہوں تہجد کے وقت، تو کانٹرڈکشن ہو جائے گا پھر. بھائی میرے حساب سے تو ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. ہوں اللہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر وہ پہلے آسمان پہ اس کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا پھر، اگر ہر جگہ ہے تو. آپ نہیں دیکھیے، ایسی آپ جس جگہ پہ موجود ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے ان سے. ہاں اچھا، اس بارے میں نا ہاں. میں آپ کو پتا کر کے بتاؤں گا. میں نہیں اتنا بتا سکتا، اتنا مجھے بھی نہیں ارے پتا. اتنا ماشاءاللہ سے جو ہے نا، ہاں، آپ نے سوال یہ بہت گہرا ہے. جی جی، میں پھر بھی پتا گہرا کر ہے. کے بتاؤں گا. ہاں اچھا، انہوں نے ایک چیز بتائی تھی. یہ تو سمجھو جی لاجک کے اعتبار سے بتائی تھی اس نے. ہاں پھر اس نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ یار آپ کے رسول جو ہے اور آپ کا قرآن جو ہے وہ یعنی کسی عورت کو
لونڈی بنا کر بنا نکاح کے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کو اور اس کے بیچنے کو حلال ٹھہراتا ہے، جائز ٹھہراتا ہے، تو یہ تو بڑی انسانیت کے خلاف بات ہے. تو یہ آپ لوگ کو نظر نہیں آتی ہے؟ آپ لوگوں کی انسانیت مر چکی ہے. ہاں اب اس نے اس پہ دلیل دی مجھے، سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 5 اور 6 کی دلیل دی، اچھا اور اس کے بعد پھر رسول اللہ کی زندگی بتایا کہ ماریا قبطیہ جو ہے وہ رسول اللہ کو گفٹ میں ملی تھی، ہوں اور اس کے بعد پھر صحابہ کا واقعہ بتایا کہ وہ غیر مسلم عورتوں کو جو ہے قبضہ کر کے ان کو لونڈی بناتے تھے، ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، ان کو بیچتے تھے. وہ کوئی جاہلی آدمی ہوگا نا جو مطلب نہیں دوسرا نہیں، یہ قرآن کی دلیل، قرآن میں ہے، یہ قرآن اور حدیثوں میں بھرا پڑا ہے معاملہ. میں خود پریشان ہوں جب سے اس نے یہ بات بولی ہے، میں خود پریشان ہوں. اور دیکھو کیسا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی نفرت میں جو ہے نا کچھ بھی بک دیتا ہے، لیکن اب سامنے والا دلیل دے رہا ہے، باقاعدہ ریفرنس دے رہا ہے، میں پڑھ کے میرے ہوش اڑ گئے کہ یار یہ سب چیز تو ہمارے علماء کبھی بتاتے نہیں ہیں ہم کو. اچھا بس وہ، میں نا اس چیز کا آپ کو کل بتاؤں گا. میرے بھائی ہیں، تو آپ کو یہ چیز نہیں ان کو معلوم تھی کہ ان کو اسلام میں اس سے لونڈیوں کے ساتھ؟ سارا معلوم ہے دین کے بارے میں مجھ سے بہتر. جی جی میں تو بالکل نہیں جانتا. ان جی. سے آپ کی میں بات کراؤں گا، ایک ایک چیز آپ کو بالکل کلیئر بتائیں گے وہ. ارے واہ. تو عبد الخالق بھائی، آپ جو مسلمان ہیں، مطلب وہ آپ اندھ وشواسی مسلمان ہیں، مطلب اسلام کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں دعوت دیے جا رہے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، بات وہ نہیں ہے. ہاں، پھر ہم مسلمان کیوں ایسا ہے ہے نا، اگر ہمارے پاس جیسے کوئی جواب نہیں ہے؟ جی. بھائی دیکھو ایسا ہے نا، میں تو قرآن پڑھا نہیں ہوں. تو مسلمان کیوں ہے آپ پھر؟ نہیں الحمدللہ مسلمان تو ہوتے ہیں. کلمہ نہیں، یہ ابھی جیسا دیکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سچی کتاب ہے، جی برابر؟ اور ہوں قرآن خود کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، جی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں لیکن جب ہم نے کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، وہ ہم کو ہاں معلوم ہی نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہے، ہاں. تو ہم اس کو سچا ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسا ہے نا، سارے لوگ پڑھے نہیں ہے نا، جیسے ہم پڑھے نہیں ہیں قرآن. تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں پھر کہ نہیں وہ جو پڑھے سچی لکھے ہیں کتاب ہے؟ ہم ان کو تو بیان تو سنتے ہیں نا. لیکن ہم خود نہیں پڑھے ہیں نا بھائی. ہاں دیکھو، اگر اس کو اگر دماغ سے دیکھا جائے تو ہم نے جی اگر خود نے پڑھا، ہم نے پایا کہ یہ سچی کتاب ہے، اس میں جو جو ہوں لکھا ہے وہ سب سچ ہے، تو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یار ہاں یہ سچی کتاب ہے. اب ہم پڑھے بھی نہیں ہیں، یعنی کوئی میرے کو اگر کتاب دے دے، ہوں ٹھیک ہے، اور کہے کہ یار اس کو ہے نا بہت سے لوگوں نے صحیح کہا ہے، آپ یہ کتاب لو اور آپ بھی اس کو سچی کہو، تو آپ کہیں گے اس کو سچی؟ چلو اس کا انشاءاللہ کل میں آپ کو جو ہے سارا بتاتا ہوں کل. اچھا، مطلب ابھی ٹھیک آپ کے بھی ہے. مطلب میں نہیں جیسا میں اصل کنفیوز ہو میں گیا تھا، میں آپ بھی اصل کنفیوز ہو گئے؟ ہاں نہیں میں اصل میں کہیں بیٹھا ہوں ابھی. اچھا آیا ہوا اچھا. تھا کہیں. جی جی جی. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل آپ تو سے میں کل، بات کرتا ہوں پکا ہاں کس سے انشاءاللہ. کرائیں گے کل بات؟ میرے ایک بھائی ہیں، ان کو سارا معلوم ہے، ان ہاں، سے آپ کی بات کراؤں گا. آپ کا عالم صاحب نمبر ہے دے وہ؟ کے. ہاں اچھا، عالم ہے، ماشاء وہ اللہ. جماعتوں میں ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. وہ ارے واہ 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 واہ. ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہے. آپ جماعتوں میں رہتے ہیں، وہ مرکز سے جڑے ہوئے ہیں. بہت زبردست، تو بہت زبردست. وہی آپ کو بہتر بتا پائیں گے. تو کل کال ٹھیک ہے نا. کروں میں آپ کو اس نمبر ہاں پہ؟ ہاں ہاں بالکل بالکل کتنے بالکل بجے کریے. کروں؟ کل کر لیجئے ظہر کے بعد. ظہر ظہر سے کے پہلے بعد کبھی بھی کر انشاءاللہ لیجئے. میں ہاں آپ کو ہاں کال بالکل کرتا ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. خیال اور رکھیے اپنا، انشاءاللہ السلام علیکم. دماغی اپن صاحب. Like this video, comment, share and subscribe.